ایک وقت تھا جب پاکستان کا نام دنیا کے نقشے پر سنہرے حروف میں لکھا جاتا تھا۔ ہوائی سفر کی بات ہو تو پی آئی اے دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی اور دور نیو یارک میں روز ویلٹ ہوٹل پاکستان کا آنچل بلند کیے کھڑا تھا۔ مگر آج ایک طرف روز ویلٹ ہوٹل بند پڑا ہے تو دوسری طرف پی آئی اے خسارے میں ڈوبی ہوئی اور دونوں کو فروخت کرنے کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ ناظرین، میں ہوں محمد حمدان آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں اڑان ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، پی آئی اے نے دنیا کی مختلف ایئر لائنز بنا کر دی، دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کے ایئر لائنز کے عملے کو ٹریننگ دی۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ پی آئی اے اور روز ویلٹ ہوٹل کو تباہ کیا گیا تاکہ قومی اثاثے سستے داموں میں بیچے جا سکے؟ نمبر 2، جب پاکستان میں نجی ایئر لائنز خاموشی سے منافع کما رہی ہیں، نئے طیارے لا رہی ہیں اور کامیابی سے بزنس چلا رہی ہیں، تو پھر صرف پی آئی اے ہی کیوں خسارے میں ہے؟ کیا مسئلہ ادارہ تھا یا نیت؟ نمبر 3، اور اگر کل پی آئی اے اور روز ویلٹ ہوٹل واقعی فروخت ہو گئے تو کیا ہم صرف اثاثے ہی بیچ رہے ہوں گے یا اپنی تاریخ، شناخت اور قومی وقار بھی؟ تو ناظرین، آئیے کھوجتے ہیں کہ آخر اندر کھاتے کیا چل رہا ہے، پی آئی اے کسے فروخت کر کے نوازا جائے گا، اور سب سے اہم، نجی ایئر لائنز پاکستان میں کیوں ترقی پر ترقی کر رہی ہے؟ 1955 پی آئی اے کی باقاعدہ بنیاد پڑی۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا میں صرف چند ملکوں کے پاس جدید طیارے تھے۔ 1960 پی آئی اے ایشیا کی پہلی ایئر لائن بنی جس نے بوئنگ 707 جیٹ سروس شروع کی۔ بوئنگ کمپنی کو باقاعدہ پی آئی اے نے تجویز دی کہ مشرق وسطیٰ کے لیے بہتر انجن والی جیٹ بنائی جائے۔ 1961 پاکستان اور چین کے درمیان پہلی فضائی سروس پی آئی اے نے شروع کرائی۔ پی آئی اے وہ پہلی غیر کمیونسٹ ایئر لائن تھی جو چین اتری۔ ناظرین، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جو پی آئی اے فروخت ہونے جا رہی ہے اور خسارے میں چل رہی ہے، وہ پی آئی اے ماضی میں بہت سے ممالک کی ایئر لائنز بنا چکی ہے، کئی ممالک کے عملے کو ٹریننگ دے چکی ہے۔ جب ہمارے سیاستدان اور حکمران ایماندار تھے، اس وقت پی آئی اے ایک کماؤ پوت تھا اور اس ادارے کے پروفیشنلزم کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا۔ 1970 دبئی، ابو ظہبی، مسقط سمیت خلیجی ایئر لائنز کے عملے کو پی آئی اے نے ٹریننگ دی۔ ایمریٹس ایئر لائن کا پہلا سٹاف بھی پی آئی اے نے ہی تیار کیا۔ ایمریٹس نے اپنے ابتدائی طیارے بھی پی آئی اے سے لیز پر لیے۔ ناظرین، ذرا سوچے، پاکستان کہاں کھڑا تھا کہ جب لوگ پاکستان سے طیارے لیز پر لے رہے تھے؟ کیا خوبصورت اور اونچا مقام تھا پاکستان کا۔ پاکستان ایک خوددار پاکستان تھا۔ پی آئی اے کا کیبن کریو دنیا میں بیسٹ ڈریسڈ اور موسٹ ڈسپلن مانا جاتا تھا۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جن پر آج بھی دنیا حیران ہے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ ایسا تھا اور پی آئی اے پاکستان کا فخر تھی تو پھر یہ فخر بوجھ کیوں بن گیا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور جواب تلاش کریں۔ تو آپ یہ جان لیں کہ پاکستانی پی آئی اے کا نیو یارک میں روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک کے علاقے مڈ ٹاؤن مین ہٹن میں ایک واقع ایک تاریخی اور قیمتی عمارت ہے جسے 1924 میں تعمیر کیا گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے نے اس ہوٹل کو 1969 میں لیز پر حاصل کیا اور بعد ازاں 1999 سے لے کر 2000 میں اسے مکمل طور پر خرید لیا، جس کے بعد یہ پاکستان کی ملکیت میں شامل ہو گیا۔ ایک وقت میں اس ہوٹل کی مالیت $1 ارب کے لگ بھگ بتائی جاتی رہی، تاہم مسلسل انتظامی نااہلی، بھاری آپریشنل اخراجات، جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ نہ ہونا اور مالی خسارے کے باعث اسے 2020 میں بند کر دیا گیا۔ بعد ازاں اگرچہ اسے عارضی طور پر مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، مگر بنیادی طور پر یہ قومی اثاثہ کئی برسوں سے بند پڑا ہے۔ ناظرین، پی آئی اے اور روز ویلٹ ہوٹل پاکستان کے ایسے قومی اثاثے تھے جو پاکستان کو کما کر دے رہے تھے اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی پہچان بھی بنے، لیکن سیاسی مداخلت، سفارش پر بھرتیوں، ضرورت سے زیادہ ملازمین کی بھرتی، پرانے طیارے، نئے طیاروں کی خریداری میں عدم دلچسپی اور غیر منافع بخش روٹ، خراب ریپوٹیشن اور لائسنس سکینڈل، عملے کی جعلی ڈگریوں کی وجہ سے پائلٹس پر یورپ اور امریکہ میں پابندیاں، اور سب سے بڑھ کر 825 ارب روپے سے زائد واجب الادا واجبات، یہ سب چیزیں پی آئی اے کو لے بیٹھی۔ ناظرین، ابھی رک جائیں، ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہمارے حکمرانوں نے پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے۔ ایک طرف تو پی آئی اے کا یہ حال ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور دوسری طرف پاکستان میں موجود نجی ایئر لائنز جو حکومت میں اثر و رسوخ رکھنے والے اور پاکستان کے معروف کاروباری شخصیت کی ملکیت ہے، وہ انتہائی منافع میں چل رہی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے
कि कहीं जानबूझ कर तो PIA को डाउन नहीं किया गया ताकि निजी एयरलाइन तरक्की कर सके। सबसे पहली निजी एयरलाइन एयर ब्लू, पाकिस्तान की सबसे कामयाब निजी एयरलाइन जदीद एयरबस A320 दुबई, शारजाह, रियाज के मुनाफा बख्श रूट्स, सालाना लाखों मुसाफिर, मैनेजमेंट कोस्ट कम, कोई सियासी मुदाखलत नहीं, मुसलसल मुनाफे में, मार्केट लीडर इन प्राइवेट एविएशन, मुसलसल 5 साल प्रॉफिट में। दूसरी निजी एयरलाइन सेरीन एयर, इसका आगाज 2017 में हुआ और 2018 से लेकर 2019 में 29% ग्रोथ की, 17 लाख से जायद सालाना मुसाफिर, बेहतरीन वक्त की पाबंदी, फ्लीट दुगना करने का ऐलान। नंबर 3 एयर सियाल, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मंसूबा 2020 में आगाज किया गया। गल्फ रूट्स पर एंट्री, कोस्ट एफिशिएंट, हाई डिमांड सेक्टर्स पर फोकस, स्टडीली प्रॉफिटेबल। नंबर 4 फ्लाई जिना, पाकिस्तान और एयर अरेबिया का मुश्तरका मंसूबा, लो कॉस्ट मॉडल, हर नशिस्त से आमदन, अब तेजी से मार्केट कैप्चर कर रही है। तो फिर सवाल ये बनता है, जब 4 निजी कंपनियां मुनाफे में चल सकती हैं तो फिर PIA क्यों नहीं? जवाब आसान है, क्योंकि निजी एयरलाइंस को सियासी मुदाखलत, जायद मुलाजमीन, घाटे वाले रूट्स, करप्शन और सिफारशी भर्तियों का बोझ नहीं उठाना पड़ता। यही फर्क PIA को तबाह कर गया। सवाल नंबर 3, अगर कौमी असासे फरोख्त हो गए तो क्या होगा? PIA निजी हाथों में गई तो क्या टिकट महंगे होंगे? क्या मुलाजमीन नौकरियों से जाएंगे? क्या कौमी शनाख्त खत्म हो जाएगी? रूजवेल्ट होटल एक जमाने में पाकिस्तान का वकार किसी और की मलकियत हो जाएगा? क्या इसके साथ हमारी तारीख भी बिक जाएगी? ये सवाल आज हर पाकिस्तानी के ज़हन में है। ये कहानी महज एक एयरलाइंस या होटल की नहीं, ये हमारी तारीख, हमारा फख्र और हमारी पहचान की कहानी है। एक दौर था जब PIA ने दुनिया को उड़ान सिखाई, जब रोजवेल्ट होटल ने पाकिस्तान का परचम न्यूयॉर्क में बुलंद किया, मगर आज ये असासे ज़वाल, खसारे और निचकारी की दहलीज पर खड़े हैं। ये सवाल आज भी गूंज रहा है, क्या हम अपनी मीरास सिर्फ फरोख्त कर देने के लिए पैदा हुए थे, या हम इसे दोबारा जिंदा करने की हिम्मत रखते हैं? दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ गलत बोली हो या इरेलेवेंट बोली हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। उड़ान डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब करें और मोहम्मद हमदान आसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।